بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. خالف امری، جو انسان میری اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہوگا، ہلاکت سے بچے گا. وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ وَلَا مَنْ خَالَفَ امری. ذلت اور رسوائی اور تباہی، بربادی، ہلاکت اللہ تعالیٰ نازل کرنے کا فیصلہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو ہماری سنت کی مخالفت کرتے ہیں، ہماری ہدایات و تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماؤں، بہنوں، پیاری بچیوں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب ساتھیوں کو آج اسلام کے اور وقت کے حالات و تقاضے کے متعلق ایک نہایت اہم، حساس اور ضرورت کے موضوع پر گفتگو کرنے، سننے سنانے کا موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا اس پر ہم اور آپ شکر کریں اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کو سننے کے ساتھ ساتھ اپنے علم کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، آج عمل کی ضرورت ہے. آج آدمی سیکھتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے، سمجھتا اور سمجھاتا بھی ہے، نالج بہت ہے، لیکن پریشانی عمل کی ہے. اور وہ حدیث تقریباً ظاہر ہو رہی ہے کہ جس کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا من اشراط الساعہ کہ یخزن العمل ویظہر القول. باتیں تو بہت ظاہر ہوں گی، باتیں بہت ہوں گی، لیکن عمل پیچھے ہٹا دیا جائے گا. بات آگے ہوگی اور عمل پیچھے ہو جائے گا.
تو دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، چونکہ قیامت کے دن انسان اگر کسی جرم کی بنا پر دوستو جہنم میں ڈالا جاتا ہے یا ڈالا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جہنم کے دروازے پر جیسے مجرم پہنچے گا وہیں جہنم کا دور ہوگا، اس کو پکڑ لے گا۔ دعا کرو یہ نوبت نہ آئی ہمارے اوپر۔ وہیں پکڑ لیا اور کیا کہتا ہے الم یأتکم نذیر، کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ تم کو بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا، سنانے والا نہیں آیا، سمجھانے والا نہیں ہے کہ جن گناہوں کی بنا پر جہنم میں جا رہے ہو، کیا تم کو معلوم نہیں تھا کہ ہاں یہ جہنم کا راستہ ہے، برے اعمال ہیں، اس کی وجہ سے انسان جہنم کا شکار ہو جاتا ہے؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں آیا تھا، قصور ہمارا اپنا ہے، ہم اگر غور سے سنتے عمل کرتے تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے۔ اسی لیے بہت بڑے صحابی جن کا شمار علماء صحابہ میں ہوتا ہے، علماء صحابہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور علماء صحابہ میں سے ان کا شمار ہے۔ یہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الزہد الکبیر کے اندر نقل کرتے ہیں کہ امام حضرت ابو الدرداء کبھی درس دیتے، جمعے کا خطبہ دیتے، لوگوں کو حدیثیں سناتے سناتے زاروں قطار رونے لگتے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، بہت روتے۔ لوگ ان سے پوچھتے کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین اور شریعت کے اتنے بڑے عالم ہیں، آپ لوگوں کو 24 گھنٹے دین سکھاتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول دنیا سے گئے تو آپ سے خوش تھے، راضی تھے، آپ کیوں روتے ہیں اتنا؟ آپ کو کیا فکر ہے؟ رونے کی کیا وجہ ہے؟ روتے اور کہتے دیکھو مجھے رونا اس بات پر آتا ہے، رونے کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے یہ کوئی ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ ابو الدرداء فلاں چیز بھی کیوں نہیں سیکھی، اس کا ڈر نہیں ہے۔ رونا اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے ابو الدرداء فلاں فلاں باتیں معلوم تھی لیکن اس پر تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ دوستو کتنی باتیں ہم کو معلوم ہیں، ہم نے آج تک ان پر عمل کیا کہ نہیں عمل کیا؟ تو بہرحال دعا ہونی چاہیے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علما ینفعنی بھی۔ اے اللہ ہمیں ایسا علم دیں جس علم سے ہم فائدہ اٹھائیں، ایسا علم جو علم نفع بخش فائدے مند ہو۔ نفع بخش علم وہ علم جو آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ فائدہ دو طرح کا ہے، نمبر ایک انسان اپنے علم سے فائدہ اٹھا کر کے خود اس پر عمل کرے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ اپنے عمل کے بعد اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ، یہ ہے علم نافع۔ اور نبی علیہ السلام بڑی کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، ہم آپ حضرات سے دعا کو اپیل کرتے ہیں اس دعا کو یاد کر لیں اور پڑھیں اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علما ینفعنی بھی رب زدنی علما۔ اللہ جو علم آج تک ہم کو دیا ہے اس سے پر عمل کرنے، اس سے فائدہ اٹھانے کے توفیق دے، اور اللہ مزید علم ہم کو دیں تاکہ اس پر بھی ہم اور آپ کی توفیق سے عمل کریں۔ رب زدنی علما، رب ہمیشہ ہمارے علم میں اضافہ کرنا، ہمارے علم کو بڑھاتے رہنا۔ یہ 30 پارے کا قرآن ہے دوستو، نوجوانوں، یہ 30 پارے کا قرآن ہے۔ اس 30 پارے کے قرآن میں ایک ہی چیز میں زیادتی کی دعا کرنے کا حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے سے مانگا، نہیں، اللہ نے حکم دیا کہ نبی آپ یہ دعا کریں۔ وہ کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ ہمارے نبی آپ دعا کیا کریں، قل کے معنی کہیے، رب سے کہیے
رب سے اپیل کیجیے، رب سے مانگیے، دعا کیجیے، کیا؟ رب زدنی علما، اللہ ہمارے علم کو بڑھا دے، ہمارے علم میں اضافہ کر دے۔ اسی لیے ہمیشہ دوستو وہ زمانہ گزر گیا کہ کسی دینی مدرسے میں بیٹھ کر کے علم حاصل کیے ہوتے، وہ زمانہ آپ کو ہو سکتا ہے شوق نہ رہا ہو، یا آپ کے والدین کو اس کی فکر نہیں رہی ہو، وہ اس طرف توجہ نہیں دیے، لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو دوستو۔ آج دین کا، گرچہ آپ دنیا کی ساری تعلیم حاصل کر چکی، کتنے بھی اونچے پوسٹ پر پہنچ جائیں، لیکن دین حاصل کرنے کا جو راستہ آج اللہ نے آسان کیا، اس سے پہلے کبھی نہیں آسان تھا۔ علماء، مساجد، مراکز، سینٹر، جمعے کے خطبات، پرائیویٹ محفلیں، ذرا دیکھو کتنا دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا حدیث پوچھنے کے لیے، بہت بڑے امام سفیان ثوری، ان کے پاس آدمی آیا حدیث پوچھنے کے لیے، حضرت یہ حدیث ہمیں ایک حدیث سنا دیں۔ حدیث سنائی، اور سنانے کے بعد کیا کہا معلوم ہے؟ 3-4 حدیثیں سنائی، اور سنانے کے بعد کہ لے جاؤ، تم کو ایک دن میں فلاں محلے سے نکلے ہمارے پاس آ گئے، ہم نے تم کو 6 حدیثیں سنا دیا، مثلا اتنی حدیثیں سنا دی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم ایک حدیث سیکھنے کے لیے 3 مہینے کا سفر کر کے جاتے اور 3 مہینے کا سفر واپس کر کے لوٹتے تھے، تو ہم کو ایک حدیث استاد سے سیکھنے کی ملا کرتی تھی۔ سمجھ گئے نا؟ اور آج تو ماشاءاللہ 50 حدیث تو صبح سے شام تک تمہارے واٹس ایپ پر آ جاتی، کوئی ساتھی بھیج دیتا ہے۔ آج سیکھنا بہت آسان ہے، سیکھنے کی کوشش کرو، اپنا تھوڑا سا وقت نکالو۔ ہمیں بات یاد آئی، حضرت عبداللہ بن عباس کا شمار علماء صحابہ میں سے ہے، ترجمان القرآن ہے، نبی علیہ السلام نے ان کے حق میں بڑی دعائیں دی ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہم رات کو بیٹھ کر کے 1 گھنٹہ اگر کس دین سیکھ لیں یا کسی کو دین سکھا دیں تو یاد رکھنا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لیل رمضان میں لیلۃ القدر کی پوری رات کی عبادت سے زیادہ بڑا عمل ثواب کا ہم نے کر لیا۔ کون کہتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن عباس، اللہ کے رسول کے چچا داد بھائی، کتنی بڑی بات کہی، تدارس العلم ساعۃ بلیل، میرے شاگردوں رات کو 1 گھنٹہ بیٹھ کر کے کچھ علم کا اضافہ کر لیں، 1 گھنٹہ بیٹھ کے اگر ہم اپنے علم میں اضافہ کر لیں تو یاد رکھنا لیلۃ القدر کے قیام سے بڑا ثواب ہم نے حاصل کر لیا۔ کیوں بھائی؟ اب ذرا غور سے سنو، آپ رات بھر لیلۃ القدر کے اندر نماز پڑھتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے، ساری نیکیوں کا فائدہ صرف آپ ہی کے ذات کو پہنچا نا، آپ ہی نے فائدہ اٹھایا نا، بیوی کو تو نہیں کچھ ملا، ماں باپ کو کچھ نہیں ملا، بھائی بہن کو کچھ نہیں ملا، چونکہ آپ نے کیا منع ملے صالحا فلے نفس ہی، جس نے آپ نیک عمل کیا اپنی ذات کے لیے کیا۔ لیکن علم اگر آپ نے سیکھ لیا 1 گھنٹہ تو پتہ نہیں زندگی میں کتنے پریشان حال لوگوں کی پریشانی اپنے علم کی روشنی میں حل کر دے گیا۔ علم ایک ایسی عبادت، اپنا بھی فائدہ اور دوسروں کا بھی فائدہ، تو علم حاصل کرو۔ اور جہاں تک معاملہ دوستو آج کے موضوع کا ہے، مسلمان قوم کی، مسلمان امت کی ہلاکت، تباہی، بربادی، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن میں چند اسباب وہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو ذرا سننے میں کم آتے ہیں۔ جہاں تک عمومی اسباب ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے رہو گے تو دنیا میں غلبہ رہے گا۔
جب ایمان ختم ہو جائے، بیٹے ایمان ختم ہو جائے، ایمان میں شرک شامل ہو گیا، توحید تو ختم ہو گئی نا۔ جہاں توحید میں شرک آ گیا، خالص ایمان باقی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نبی داؤد، سلط اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ دشمن قوم کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ کیوں؟ اب تمہیں ہلاکت و تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیوں؟ تم نے ایمان کو چھوڑ دیا، توحید کو چھوڑ دیا۔ سورۃ الانعام کی آیت، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامر وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ہمیشہ شرک سے بچایا، اپنی توحید کو شرک سے بچاتے رہے، ہلاکت اور بربادی سے ان کو ہم امن و امان دیں گے۔ پتہ چل گیا اگر امت شرک میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس امت مسلمہ کو کوئی ہلاکت تباہی بربادی سے نہیں بچا سکتا۔ نمبر 2، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، حدیث بڑی طویل ہے، اختصار کے ساتھ آن فرمائے، لوگوں اللہ نے مجھے دنیا میں بھیج دیا ہے اور ہمیں وہ تعلیمات اور وہ احکامات اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کی وہ ہدایات دے کر کے بھیجی ہیں کہ سن لو، من خالف امری، جو انسان میری اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہوگا، ہلاکت سے بچے گا۔ وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ وَلَا مَنْ خَالَفَ امری، ذلت اور رسوائی اور تباہی، بربادی، ہلاکت اللہ تعالیٰ نازل کرنے کا فیصلہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو ہماری سنت کی مخالفت کرتے ہیں، ہماری ہدایات و تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا بدعات میں، شرک میں مبتلا ہے میرے بھائیوں۔ نمبر 3، عمل صالح، ہلاکت سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ عمل صالح۔ سورۃ النحل کی آیت، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، جو لوگ ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو دنیا میں، سورہ نور کی آیت، دنیا میں ان کو بادشاہت عطا کریں گے، ان کو خلافت اور حکومت عطا کریں گے، اور ہم ہر قسم کی آفت اور بلاؤں سے بچا کر کے انہیں نہایت امن و امان و سکون کی زندگی عطا کریں گے۔ یہ سورۃ النحل اور سورہ نور کی آیت میں ہے۔ آگے ایک بڑی چیز ہماری ہلاکت و بربادی کے ہے کیا؟ اللہ اکبر، یہ قرآن پاک آپ حضرات جانتے ہیں، آج ہلاکت کے بادل ہمارے سروں پر جو مٹلا رہے ہیں، آج مسلمان جو تباہ ہو رہا ہے، اس کے اسباب ہم نے اپنے ہاتھوں سے مہیا کیا ہے۔ اب ذرا دیکھو، یہ قرآن پاک ہے دوستو، اللہ رب العالمین فرمائے، لوگوں ہم نے سود حرام قرار دے دیا، ٹھیک ہے نا بیٹے؟ سود ہم نے حرام قرار دے دیا، جو لے چکے تھے اللہ نے معاف کر دیا آئندہ، لیکن اب اپنے آپ کو سود سے روک، بچاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر اب بھی تم سود لینے اور دینے سے باز نہیں آتے، سودی کاروبار کرنے سے اب بھی اگر تم باز نہیں آتے، تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ کبھی آپ نے غور کیا دوستو، واللہ امت مسلمان اگر سودی کاروبار کرنے لگے، سود سے پیسہ لینے لگے، سود دینے لگے، سودی کاروبار، سودی نوکری کرنے لگے، اللہ اکبر، تو دنیا میں نہ اس کی امریکہ سے لڑائی ہے، نہ چین و جاپان سے لڑائی ہے، نہ کسی سپر پاور ملک سے لڑائی ہے، نہ بی جے پی سے لڑائی ہے، نہ RSS سے لڑائی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اس کی لڑائی کس سے ڈائریکٹ ہوتی ہے؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اب اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ جب اللہ مسلمانوں سے جنگ کرنے لگے تو کون مسلمانوں کے ہلاکت و تباہی سے بچا سکتا ہے؟ پھر
ہم نے کل جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنائی واللہ ہے، لیکن بڑے مختصر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت ساری حدیثیں بخاری مسلم کے اندر بھی اس قسم کی حدیثیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک حدیث طبرانی وغیرہ کی، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ، غور سے سنیں، والذی نفسی بیدہ لیبیتن قوم من امتی علی عشر وبطر ولہو ولعب فیصبحوا قردۃ وخنازیرا. لوگوں، میرے کلمہ پڑھنے والے امتیوں میں میرے امت کے اندر، میرے امتیوں میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے، نام عبد الرحمن ہوگا، شمس الدین، شمس القمر ہوگا، نام بڑے پیارے اسلامی نام، بچیوں کے بھی نام، عورتوں کے نام بھی بڑے اچھے، اللہ اکبر، لیکن کردار بڑا ان کا بدل جائے گا. کیا ہوگا؟ نمبر 1، اللہ اشر، ناشکری کرنے لگیں گے. کیا کریں گے؟ ناشکری، اللہ کی شکر گزاری ناشکری. وابتر، نمبر 2، دلوں میں کبر اور غرور. اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے تو اس پر اترانے لگے، بجائے اس کے کہ حج کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں، مسجد بنائے، مدارس بنائے. مال آ جانے کے بعد میں نے کمایا، میرا کاروبار، ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے، اب وہ اترانے لگے، اللہ اکبر، اترانے لگے. نمبر 3 میرے بھائی، لہوین، ایسی چیزوں میں ٹائم گزارے جن چیزوں نے، وہ ایسی چیزوں سے ان کو محبت ہے جس چیز نے ان کو دین سے غافل کر دیا، اللہ سے غافل، ماں باپ کی خدمت سے غافل، بیوی بچوں کے ادا کرنے سے غافل کر دیا. اور کیا ہوا؟ اللہ اکبر، لہوین ولعب. ایسے لوگ ہوں گے رات کو سوئیں گے خوب مستی کر کے، خوب کھا کر کے، پی کر کے، سب جتنی ہے پارٹی بنا کر کے سوئیں گے. فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، صبح جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو خنزیر اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا ہوگا. میرے بھائی، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا قصور ہوگا ان مسلمانوں کا؟ اللہ سن فرمایا، نمبر 1، بِإِسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمِ، حرام چیزوں کو حلال بنا لیں گے. حرام چیز کریں گے، کبھی دل ملامت نہیں کرے گا کہ تم حرام کام کر رہے ہو. ایسے کھائیں گے، پیئیں گے، ایسے حرام کریں گے، معلوم پڑتا ہے کوئی حلال چیز ہے ان کے لیے. نمبر 2، والکینات، گانے بجانے والی عورتیں بڑی عام ہو جائیں گی. کوئی شادی، کوئی تقریب، کسی شاپنگ سینٹر کا افتتاح، اللہ اکبر، علماء سے تو خالی ہوگا لیکن گانے والی لڑکیوں سے خالی نہیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ذرا سوچو. نمبر 3، وشربہم الخمور، شراب کی نوبت آ جائے تو بھی کہیں کہ فیشن ہے بھائی، کم سے کم دوستوں کے ساتھ رہ کے کچھ نہ کچھ تو دوستی نبھانی پڑتی ہے، شراب پیئیں گے. وَآكِلِهِمُ الرِّبَا، سود کھاتے ہوں گے. یہ ان کے منکرات کارنامے ہوں گے. اللہ ایسے ان کو ہلاک کرے گا کہ خنزیر اور بندر کی بھی شکل میں انہیں تبدیل کر دے گا. بہت سارے اسباب ہیں، لیکن آج جو اس آپ لوگوں کو جس ماحول کے ہیں، اس ماحول میں کچھ اور باتیں تقریباً 5-6 ہیں جو ہم بتانا چاہتے ہیں جو ہلاکت کے اسباب بنتے ہیں، ورنہ بہت سارے اسباب ہیں. اور اس سلسلے میں ہمارے علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. واقعی اگر دوستوں کچھ نہ ملے، کبھی اگر موقع مل جائے تو سنن ابن ماجہ، کیا نام ہے کتاب کا؟ ابن ماجہ کتاب الزہد، باب العقوبات آپ پڑھ ڈالیں. ایک باب قائم کیا ہے کن کن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امت کو ہلاک کرتے ہیں. اور اگر کبھی چاہیں
किताबुल कबाइर इमाम ज़हबी की, शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की, बहुत सारे लोगों ने किताबुल कबाइर लिखी। सबका दोस्तों उर्दू तर्जमा आ चुका है और इंग्लिश में भी आज हो गया है। ज़रा इन किताबों को पढ़ें और उन गुनाहों को याद रखें और कौम को बचाएं हिलाकत से, और कौमों को बताएं कि हाँ ये गुनाह है जिसकी बिना पर कौमें तबाह होती हैं। आज बड़े इख्तिसार के साथ नंबर 1 दोस्तों, ये हमारे भाई बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, इस मुनासबत से हम कह रहे हैं, दावत और तबलीग का तर्क कर देना दावत का काम, याद रखें, दावत का काम तर्क कर देना, दावत के काम में लापरवाही करना, ये कौम की हिलाकत और बर्बादी का बहुत बड़ा सबब है। हम दावा कितना कर रहे हैं? दावा का काम। कुरान पाक सूरे हूद की आयत गौर से सुने तभी बात समझ में आएगी दोस्तों। दावा का काम, दावत तो तबलीग का काम तर्क कर देना, नजरअंदाज कर देना, ये दोस्तों बड़ा नुकसान का सबब है, हिलाकत का। कुरान पाक की आयत सूरे हूद, कुरान पाक की सूरतों में सूरे हूद बड़ी अहम सूरत है। और अहमियत क्यों है सूरे हूद की? सूरे हूद कुरान पाक की वो सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के नबी अलैहिस्सलाम के पहले तक बड़े बड़े जो अंबिया आए थे सबकी दास्तान और उनकी कौमों की हिलाकत, तबाही, बर्बादी के वाक़यात बयान किया है। जरा याद रखना, कौन सी सूरत? सूरे हूद। रोजे नमाज का तज़किरा कम है, अहकाम कम है। अल्लाह ने बयान क्या किया है? अंबिया अलैहिमुस्सलाम के दावत, उनकी तबलीग, उनकी उम्मत की हिलाकत और बर्बादी। कौम नूह हिलाक हुई, कौम आद हिलाक हुई, कौम लूत हिलाक हुई, बनी इसराइल की बर्बादी हुई। गालबन इसीलिए हम अपने आपके लिए, अपनी माँ और बहनों और अपनी बच्चियों के लिए बताएं, इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, पता चलता है कि कितनी अहम सूरत है ये। इस सूरत का ज़रूर मुताला करें और बहुत तफसील मिल जाएगी। क़िससुल कुरान, क़िससुल कुरान नामी, और राइटर का नाम है मोहम्मद हिफ्जुर रहमान सेवहारवी, उर्दू में है। और इसके तराजुम क्या आप जरूर पढ़ें तो तमाम कुरानी वाक़यात आपके सामने आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु के चंद शागिर्दों को पता चला कि फलां जगह गांव में, देहात में कोई बहुत पुरानी बूढ़ी औरत है, बड़ी नेक और सालिहा, हमारी मोमिना माँ है बेचारी। तो वो अपने कूफा से निकल करके उस बूढ़ी औरत से मिलने के लिए गए। बूढ़ी औरत के यहाँ देहात में गए मिलने के लिए। तो वो चारपाई पर बैठी है दरवाजे के सामने। वहाँ पहुँचे तो देखा कि वो कुरान खोल करके, इतनी बूढ़ी होगी लेकिन बगैर चश्मे के सब कुछ नजर आ रहा है। सूरे नूह की क्यों कहते हैं, जो इसकी को बुराइयों से हिफाजत कर रहा है तो अल्लाह ताला उसके आँख की हिफाज़िल्लाह यहफ़ज़का। अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रवायत, अल्लाह सुल्फ़ा हिफाज़िल्लाह यहफ़ज़का, तुम अगर अल्लाह के दीन की हिफाजत करोगे तो अल्लाह तेरी हिफाजत करे। बहरहाल बूढ़ी पढ़ रही है, ये लोग पहुँचे तो बूढ़ी ने कुरान बंद कर दिया। अब ज़रा गौर से सुने, बातचीत होने लगी। कहाँ से आए? हम लोग अब्दुल्ला इब्न मसूद के शागिर्द हैं, उनके मदरसे में पढ़ते हैं। कहा माशाअल्लाह, कुरान पढ़ते हो? खैरियत पूछा, बात तो पूछी। कुरान पढ़ते हो? कहा हाँ पढ़ते हैं। कहा कितना पढ़ते हो? कहा रोजाना 2 पारे 3 पारे। कहा अल्लाह अकबर, रोजाना 2 पारे 3 पारे पढ़ते? कोई अशार पढ़ते हो, वो कुरान पढ़ते हो तुम? काम मिजान क्या हुआ? कहा अल्लाह के बंदो, ये सूरे हूद 6 महीने हो गए हमको पढ़ते हुए भी खत्म नहीं हुई। अब वो बूढ़ी औरत सूरते हूद पर पढ़ करके क्या गौर करती थी।
ہاں کہتی 6 مہینے ہو گئے ہماری سورہ ہود نہیں ختم ہوئے بگو. اور قرآن پاک کی سورہ ہود کی یہی اہمیت ہے. صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں, نبی علیہ السلام ان کے دونوں کے درمیان سارے صحابہ سامنے ہیں. صدیق اکبر آپ کو ایسے دیکھے تو داڑھی کے 2-4 بال سفید نظر آئے. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ لقد شبت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں. اللہ اکبر, آپ کے تو بال سفید ہونے لگے, بڑھاپا شروع ہو گیا آپ کا. آن نے فرمایا ابو بکر صحیح کہا, شیبتنی سورۃ ہود. تمہیں معلوم ہے کس نے وہ بوڑھا کر دیا؟ سورہ ہود نے ہم کو بوڑھا کر دیا. کیا چیز تھی, کیا چیز ہے؟ فکر یہ تھی کہ یہ سارے نبیوں کی امتیں جو ہلاک ہوئی, کہیں ایسا نہ ہو میری امت بھی وہی راستہ اختیار کرے جو ان امتوں نے ہلاک کیا, تو میری امت بھی ویسے ہلاک ہو جائے گی جس سابقہ امتیں ہلاک ہوئی. اللہ رسول کو یہ فکر تھی. سورہ ہود پورے تمام واقعات کو بیان کرنے کے بعد دوستو بات کیا چل رہی تھی؟ دعوت کے کام میں کوتاہی کرنا یہی ہلاکت کا سب سے بہت بڑا کیا ہے ذریعہ. نوح علیہ السلام پورے سورہ ہود میں تمام انبیاء کی قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں اے اس امت کے لوگوں, ہم کو اور آپ کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ بیان کر رہا ہے. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية, اے میرے امت کے لوگوں, اے اس امت کے لوگوں, اللہ فرما رہے ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ کی قوم کی ہلاکت بربادی تباہی تک تم نے سن لیا, لیکن کبھی غور کیا کہ یہ قومیں کیوں ہلاک کی گئی؟ اللہ اکبر, یہ قومیں کیوں ہلاک کی گئی؟ اللہ آپ جواب دیتے ہیں فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية, کیوں نہیں ان قوموں کے اندر ایسے لوگ تھے. ہلاکت کے سبب کیا ہے؟ فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية, کیوں نہیں ان قوموں کے اندر ایسے لوگ تھے جو لوگوں کو گناہوں, برائیوں, شرک و بدعات سے منع کرتے. سمجھ گئے نا؟ الا قلیلا ممن انجینا منہم, لیکن تھے بڑے تھوڑے تھے, اتنے تھوڑے تھے کہ ان کی آواز میں کوئی طاقت نہیں تھا. اللہ فرماتے سب کو ہم نے ہلاک کر دیا. اس آیت نے کیا وعدے کیا؟ کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ یعنی اے جتنی قومیں ہلاک ہوئی, اگر ان قوموں میں ایسے لوگ, اتنی کثیر تعداد میں لوگ موجود ہوتے, نیک لوگ جن کے آواز میں قوت و طاقت ہوتی, اور وہ قوم کو برائیوں سے روکتے اور برائیوں سے منع کرتے, شرک کرنے والوں کو شرک سے روکتے, بدعت کرنے والوں کو بدعات سے روکتے, حرام کھانے والوں, حرام کرنے والوں کو حرام کھانے سے منع کرتے. اگر ہر برائی پر لوگوں کو روکتے, منع کرتے, تو یہ قومیں ہلاک و برباد نہیں ہوتی. لیکن اللہ نے فرمایا ایسا نہیں کہ قوم میں اچھے لوگ نہیں تھے, اچھے لوگ تھے لیکن بڑی تھوڑی تعداد میں تھے کہ ان کی باتوں میں کوئی طاقت نہیں تھی. اللہ ان کو نجات تو دیا لیکن پوری قوم کو ہلاک کر دیا. کیا پتا چلا میرے بھائی؟ اس امت کو ہلاکت اور بربادی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ امت میں ہر وقت ایک ایسی جماعت, اتنی کثیر تعداد میں نیک لوگ موجود ہوں جو برابر باطل کا مقابلہ کرتے رہیں اور آواز میں طاقت ہو, اور لوگوں کو احساس دلائیں. ایسے
لوگوں کا ہر وقت امت میں ہونا ضروری ہے. آگے بات سمجھ میں. ایک چیز یہاں بڑی اچھی بات آئی. آپ لوگوں نے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرصدی کا نام سنا ہے؟ ہاں کیسے سنا بیٹے؟ تفسیر ثنائی نظام کے دور میں، یاد رکھنا اس عالم کا نام، نظام کے دور میں تقریباً 1900 یہ آپ کے 30 کے پہلے 20 اور 30 کے بیچ میں سکندرآباد یہاں کہیں ہے کوئی شہر، وہاں کوئی صاحب تھے قادیانی بن گئے. کون بن گئے؟ 4 بھائی تھے، قادیانی بن گیا. سرکاری آفس میں کام کرتا تھا. بڑا ہنگامہ اس نے کیا. پورے حیدرآباد اور سکندرآباد کے مشترکہ دفاتر میں پمفلیٹ تقسیم کرنا، لوگ تنگ آ گئے. اب کوئی سیدھے سادے مسلمان تھے اور وہ شیطان ہنگامہ کرتا رہا. پھر حیدرآباد کے مسلمانوں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ قادیانیت کو مٹانے اور اس کے زور کو توڑنے کے لیے، اس کے فتنے سے بچانے کے لیے مولانا ثناء اللہ مرصدی کو بلایا جائے. تو شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرصدی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت جماعت اہل حدیث کے ناظم تھے، ناظم اعلیٰ، وہ آئے 3 عالم کے ساتھ. اور حیدرآباد اور سکندرآباد کی تاریخ کہتی ہے آج تک کسی وزیر، کسی صدر، کسی انسان کا ایسا استقبال نہیں ہوا جو استقبال اس وقت مولانا ثناء اللہ مرصدی. ایئرپورٹ تو تھا نہیں استقبال کے لائق. ٹرین سے اترے ہیں تو کہتے ہیں رہائش گاہ تک آنے کے لیے روڈوں پر لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، چھتوں پر تھے. روڈوں پر جو درخت تھے، درختوں پر لوگ بیٹھ کر کے نظارہ کر رہے تھے. اس وقت پبلک کا بڑی زبردست تقریریں ہوئی، ہفتے بھر چیلنج کرتے رہے اور قیامت تک کے لیے قادیانیت کا پردہ فاش کیا. اور پھر آخر میں حضور نظام نے ان کو بلایا اپنے دربار میں اور بڑے ایوارڈ دیے. اور ایوارڈ دینے کے ساتھ ساتھ ان کی تقریروں کا اثر سن کر کے جتنے شاعر تھے، کسی بھی مکتب فکر کا شاعر ہو، ہر شاعر نے اپنا کلام یعنی مولانا ثناء اللہ مرصدی کے متعلق بنایا تھا. اور پرانی تاریخوں میں دیکھیں تو سب کو مل جائے گا. ہندو تھا تو وہ بھی اشعار پڑھتا تھا مولانا ثناء اللہ مرصدی کے. اللہ اکبر. حضور نظام نے بڑے انعامات وغیرہ اور 300 ماہانہ وظیفہ مقرر کیا کہ دعوت دین کے اندر یہ 300 ماہانہ ہر وقت آپ کو پہنچتا رہے گا. بعد میں بہرہ چنگل خوری کی گئی اور وظیفہ ختم ہو گیا. لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد اور سکندرآباد اور اس علاقے کے مسلمانوں پر مولانا ثناء اللہ مرصدی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ فتنہ قادیانیت سے انہوں نے لوگوں کو آگاہ کیا. وہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں دوستو اور سننے کے لائق ہے. یاد رکھو، بھلا دو گے بھائی، بہت پیاری بات ہے واللہ، ذرا غور سے سننا. کہتے ہیں کہ یہ قومیں جو ہلاک کی گئی ہیں، یہی نوٹ کرنے کی چیز ہے، یہ قومیں جو ہلاک و برباد ہوئی نوح علیہ السلام سے لے کر کے بنی اسرائیل جو عیسائیوں تک، یہ قومیں جو ہلاک و برباد ہوئی، تباہ ہو گئیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاں ان کے ہاں کوئی داعی نہیں تھا. سن رہے ہو نا؟ کوئی مصلح نہیں تھا. اصلاح کے نام پر، دعوت کے نام پر بہت سارے لوگ اٹھے ہوں گے. کیوں؟ دیکھتے ہیں ہندوؤں کے اندر بھی برائی ہوتی ہے تو وہاں بھی پنڈت اصلاح کرنے کے لیے ہندو، ہر محلے میں ہندو بھی سوچتا ہے کہ برائی مٹے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ عیسائی بھی روکتا ہے. دنیا کی ہر قوم، ہر مذہب کے لوگ اپنی قوم کو ہلاکت سے روکتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کیا خیال ہے؟ شراب پینے سے حکومت منع کرتی کہ نہیں کرتی؟ ارے کم سے کم گاڑی چلانے سے منع کرتی ہے نا؟ ہاں کرتی کہ نہیں کرتی؟ کیوں کرتی ہے؟ آپ کسی کی جان لے لیں گے،
اپنی جان دیں گے. تو برائی سے روکنے کا سلسلہ ہر قوم کے اندر ہوتا ہے. شیخ الاسلام کی قبر کو نوروں سے بھرے. بھائی دوستوں نوجوانوں یاد رکھو, علامہ کہتے ہیں تھے سب کے یہاں, ان کے یہاں مسلح تھے, ان کے یہاں دائی تھے, ان کے یہاں باطل کے خلاف آواز اٹھانے والے تھے, لیکن آواز اٹھاتے تھے اپنے اپنے نظریے کے مطابق. نہیں سمجھ میں آیا؟ ابھی سمجھ میں آتی. ان کے کچھ اپنے تیار کیے ہوئے فارمولے تھے, ان کے کچھ اصول و ضوابط تھے, پیش کرتے ان کے دائی, ان کے مسلح, لیکن کبھی برائی سے قوم بات نہیں آئی, اصلاح نہیں ہوئی, ہلاک کر دیے گئے. کیوں؟ اصل میں یاد رکھنا, اصل میں بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح, ہلاکت سے قوموں کو بچانے کا فارمولہ اگر دنیا میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ جو اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے طریقہ بتاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ دائی تھے. آج آپ کے ہاں دائی, حیدرآباد میں دائی کی کمی ہے؟ کمی ہے؟ ہاں کمی ہے. اسٹیج کی کمی نہیں ہے, اجلاس کی کمی نہیں, کانفرنسوں کی نہیں, رات رات بھر چٹکلے چھوڑ کر کے لوگ ہنساتے رہے. دوسرے قوم کو, دوسرے اپنے قوم کی اصلاح نہیں, اپنے گروہ کی, کہ ہماری قوم نماز نہیں پڑھتی, ہماری بچیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں, ہمارے یہاں چغل خوری ہو رہی ہے, ہماری جماعت کے لوگ سود کھا رہے ہیں. اس کی فکر نہیں ہے. بس کھڑے ہو گئے, دوسرے فرقے والوں کو کافر کرا دیتے رہیں اور ان کا مذاق اڑاتے رہیں. کیا خیال ہے؟ آج ایک دینی اجتماع ہے, آپ تمام لوگوں کو دعوت دیا ہے, کیا خیال ہے؟ دعوت ہو رہی ہے, اصلاح کے نام پر اجلاس ہو رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بگڑی ہوئی قوم کو سدھارنے کے لیے جو طریقہ بتایا تھا اس طریقے کو اختیار نہیں کیا گیا. آگئی بات سمجھ میں؟ اصلاح کب ہوگی؟ جب اللہ نے اصلاح کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو اپنائیں گے تب. چلو یہ تو ہو گئی میرے بھائیوں. دعوت و تبلیغ میں کوتاہی کرنا اور دعوت کے کام میں اللہ اس کے رسول نے جو اصلاح کا فارمولہ عطا کیا اس کو چھوڑ دینا. اور نمبر 2 میرے بھائیوں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کر دینا. آئی بات سمجھ گئے نا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ کیا ہے؟ آج لوگ برائی مٹانے میں بڑی کوتاہی کر رہے ہیں, بڑی کوتاہی کر رہے ہیں. باپ اپنی اولاد کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے, لیکن اس کو کیوں؟ باپ بچے سے زیادہ باپ کر رہا ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ بچہ اگر 1 گھنٹہ باہر گھوم رہا ہے تو 5 گھنٹے تو باپ باہر گھوم رہا ہے. سمجھ گئے نا؟ آج انسان اپنی آنکھوں سے منکرات کو دیکھ رہا ہے, لیکن منکرات کو روکتا نہیں, برائی کو مٹاتا نہیں. اب آیت سورہ آل عمران کی آیت, کنتم خیر امت, سورہ مائدہ کی آیت, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون لولا ینہا وترى کثیرا منہم یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت لبئس ما کانوا یعملون. اللہ لولا ینہاہم الربانیون ان قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل پر 2 نبیوں کو اللہ نے بھیج کر کے لعنت, 2 نبی بھیجے اور کس لیے بھیجے؟ ان دونوں کی زبانی بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجائی.
ہلاکت بربادی کی بد دعا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، برائی کرتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ برائی کرتے ہوئے دیکھتے تھے، روکتے نہیں تھے۔ آگے فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ۔ اے نبی آپ دیکھیں گے، آج تجربہ کر لو، اللہ فرماتے ہیں یہ یہود و نصارہ کے اندر دیکھو، بنی اسرائیل کے وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپ ان یہود و نصارہ کے اندر دیکھیں گے بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، حدود کو توڑ رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، بہت برا یہ عمل کر رہے ہیں۔ ہمیں ابھی یہ یہود و نصارہ دیکھ رہے ہیں نا، کرسچن کو آپ دیکھ لیں، دنیا میں کوئی ایسی برائی ہے جو ان کے اندر نہ پائی جاتی ہے بیٹے؟ شاید جانور بھی وہ حرکتیں نہیں کرتا جو وہ کر ڈال رہے ہیں اس وقت۔ آخر مانتے کس کو ہیں وہ؟ عیسیٰ کو، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، ہاں مانتے تو سب کو ہے نا، لیکن پھر اتنی برائیاں کہاں سے آ گئی ان کے اندر؟ سوچو اتنی برائیاں کہاں سے آ گئی ان کے اندر، یہ سوچنا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، نبی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل لوگوں کو برائیوں سے، ایک دوسرے کو برائی کرتے دیکھتے ہیں لیکن منع نہیں کرتے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان میں اکثر لوگ جو ہیں کس کے اندر؟ یہود و نصارہ میں اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے ساری بھاگ دوڑ، کوشش، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں برائی کے اندر، حرام کھانے کے اندر، ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے۔ کیوں؟ بالکل آزاد ہیں، بہت برا کر رہے ہیں، لیکن اگلی آیت لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، وہ تو عوام ہے، برائیاں کر رہے ہیں، شیطان ان کے پیچھے لگا ہے، لیکن لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان یہود و نصارہ کے مولوی اور پیر کیا کر رہے ہیں؟ کم بخت۔ دیکھا، یہ سوچو میرے بھائی، اللہ آپ کس کی شکایت کر رہا ہے؟ ان کے علماء۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کے علماء جو ہیں، کس کے؟ بنی اسرائیل کے علماء، ان کے پیر نذرانے تو لے رہے ہیں، پیسے ان سے وصول رہے ہیں، اپنی جیب گرم کر رہے ہیں، لیکن آخر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ان لوگوں کو برائی اور حرام کاری سے روکتے کیوں نہیں؟ آئی بات سمجھ میں؟ لبئس ما کانوا یصنعون، اللہ نے فرمایا ان عوام سے بڑے مجرم ان کے پیر اور ان کے علماء ہیں۔ اللہ اکبر! کیوں میرے بھائیو؟ یہ کام کس کا ہوتا ہے؟ علماء۔ علماء زبان بند نہ کریں، ایسا نہیں کہ پبلک برائی کرتی رہے وہ خاموش رہے، نہیں، یہ ناراض ہو جائیں گے۔ علماء کا کام ہے باطل کے خلاف آواز اٹھانا، ہر فتنے کے خلاف مقابلے میں آنا، ہر برائی پنپنے والی اس کا قلعہ کما کرنا کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں۔ لیکن آج ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، واقعی امر بالمعروف، آج پبلک کے اندر جو برائیاں موجود ہیں، کتنے لوگ زبان کھولنے والے ہیں؟ ہم خود ہی نہیں بھائی، اگر کہہ دیں گے تو اگلی مرتبہ ہم کو کھلائیں گے نہیں ہے،
ہم کو دعوت نہیں دیں گے، ہم کو بلائیں گے نہیں، ان سے جو نذرانہ ملتا ہے وہ ملے گا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ سب یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بنی اسرائیل جو ہلاک ہوئے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ان کی عوام برائی کر دیکھ رہے ہیں، نگاہ نیچے کر لیتے ہیں۔ ہم نے سمجھایا نہیں مانتا، میں نے بھی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، لولا ینہاہم الربا، اس لیے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن مسعود، پورے قرآن پاک میں علماء، دائی اور مبلغ کو ڈرا دینے والی اس سے بڑی آیت کوئی نہیں ہے۔ اس آیت میں لولا ینہاہم الربانیون، اللہ نے ڈائریکٹ کس پر عتاب نازل کیا اور کس کو قصوروار ٹھہرایا؟ علماء کا۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، احبار والربان، ان کے علماء، ان کی پیروں نے یعنی دینداروں نے، بڑوں نے اس پبلک کو کیوں آزاد چھوڑا؟ پبلک کو کیوں نہیں گناہوں اور برائیوں سے روکا؟ آؤ حدیث نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم لوگوں کو برائی سے برابر روکتے رہو گے اور منع کرتے رہو، ترمذی کی حدیث، منع کرتے رہو گے، اگر تم نے کوتاہی کیا تو اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا اور ہلاکت کا عذاب نازل کرے گا، اور پھر اس کے بعد تم لوگ دعا مانگو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، آج کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے۔ چلو نمبر تین، ظلم اور زیادتی۔ کیا؟ ظلم اور، بلکہ خیر کی دعوت دینا۔ کس کی؟ خیر کی دعوت دینا ترک کر دیا جائے۔ خیر کیا ہے؟ نجات کا راہ کی راہ، بھلائی کی راہ، جنت کی راہ، اصلاح کی راہ۔ سورہ آل عمران، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے وعدے کر دیا تمہارے اندر ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود ہو جو پوری امت کو خیر کی دعوت دے۔ دوستو ادھر سنو، آج سب سے بڑی ہماری ہلاکت و بربادی، اتنے اجلاس، اتنی کانفرنس، رات بھر جلسے، رات بھر اجتماع، لیکن مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ کیوں؟ اب ذرا سنو، چونکہ بیٹے خیر کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے۔ لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے کانفرنس میں، دعوت تو ہے لیکن خیر کی دعوت نہیں ہے۔ اس لیے امت کو ہلاکت اور بربادی سے بچانے اور کامیابی کی دعوت دینے کے لیے اگر کسی کو کوئی چاہتا ہے تو اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک جماعت، ایک گروہ ہمیشہ ایسے قیامت تک موجود رہنا چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے، جس کے 3 کام ہوں گے۔ کتنے کام ہوں گے؟ نمبر 1، یدعون الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دی جاتی رہے۔ خیر کیا چیز ہے؟ خیر کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق، اللہ، اتنے بڑے عالم مرسلن روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ خیر کیا چیز ہے؟ قرآن کہہ رہا تمہارے اندر ایک گروہ ہمیشہ ایسے موجود ہو جو لوگوں کو ہمیشہ خیر کی طرف بلائے۔ خیر کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الخیر الدعوت الی الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کی دعوت دینا۔ کس کی دعوت دینا بیٹے؟ اب بتاؤ، جب دعوت کسی اور چیز کی دی جائے گی، نہ قرآن کی طرف بلایا جائے، نہ حدیث کی طرف بلایا جائے، نہ کتاب کی طرف بلایا جائے، نہ سنت کی طرف بلایا جائے، دعوت تو بہت ہو رہی ہے لیکن ہر فرقے والا اپنی اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ہمارا دین بھی سیاسی پارٹیوں کی طرف ہو گیا کہ الیکشن میں ہر پارٹی والا کہ ہمیں ووٹ دو۔
ہماری جو کانفرنس ہے اور جلسے اجتماعات ہو رہے ہیں، ہر گروہ والا اپنے اپنے طرف بلانا چاہتا ہے۔ ایک یہی کہتا ہے کہ بس نام لکھاؤ، ہمارے ہی طرف ہو جاؤ، دوسرا لکھاتا ہے ہمارے ہی ساتھ شامل ہو۔ اللہ اکبر! آج ضرورت ہے، ہلاکت سے بچنا ہے تو ایسے گروہ کی جو لوگوں کے میرے نہیں بلکہ اللہ کی کتاب اور نبی کی حدیث کی فرما برداری کرو۔ آج ضرورت ہے کہ نہیں؟ جب آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، پڑھنے میں چھوڑا، عمل میں چھوڑا، دعوت میں ہم نے چھوڑا قرآن و حدیث کو، تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن۔ یہ ہے ہماری ہلاکت کا سبب۔ لاکھوں روپیہ ایک ایک عالم کے پیچھے آج جلسوں میں کئی لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ خیمے کا اتنا، آنے جانے کا کرایہ اتنا، نذرانہ اتنا، کرسی کا اتنا، لائٹ کا اتنا، کھانے کا، اور بڑے شیخ صاحب کے پاس جاتے ہیں، دین اجتماع کرا رہے ہیں، اتنا خرچہ ہوگا۔ شیخ صاحب ہی سوتے ہیں ہم تو کچھ دین کا کام کرتے نہیں، چلو یہ کر رہے ہیں بیچارے پیسہ دے دو، اور پتا چلا کہ مولوی آیا تو 1.5-2 گھنٹے تک صرف دوسرے فرقے والے کو گالیاں دیا۔ صرف فتنے کی بات، دعوت ہوئی لیکن کتاب و سنت کی دعوت ہے، خیر کی دعوت ہوئی۔ کیا؟ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، الخیر هو الکتاب و سنت، دعوت کتاب و سنت کی ہو، کتاب و سنت کی بتائی جائے، اور کتاب و سنت ہی کی دعوت ہوگی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم المفلحون، یہ کامیابی حاصل کرنے والے، فلاح پانے والے لوگ یہ ہیں کون؟ جو کس کی دعوت دیں؟ خیر کی، امر بالمعروف کی اور نہی المنکر کی۔ نمبر 4 میرے بھائیوں، نمبر 3 آخر نمبر 4 ہلاکت اور بربادی کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ظلم اور زیادتی ہے۔ آپس میں کیا؟ ظلم اور اللہ، ظلم زیادتی کیسے؟ ایک سوال ہم کرتے ہیں آپ سے، جواب دو گے بیٹا؟ چلو ہم اپنے بڑے بھائی سے پوچھتے ہیں، تم کو چھوڑو، تم ناراض ہو جاؤ گے، صبر کریں گے۔ ہمارے بڑے بھائی اپنے بچے کو، اپنی بچی کی صحیح تربیت نہ کریں، ذرا سوچو، لاپرواہی کریں، صحیح تربیت نہ کریں، اور بچے اور بچی، پوتے اور پوتیاں غلط تربیت کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں، تو بڑے بھائی نے اپنے بچوں پر ظلم کیا کہ رحم کیا؟ کیا خیال ہے؟ آج باپ کو ذرا دیکھو، اپنی اولاد پر کتنا ظلم کر رہا ہے، لاڈ پیار، گلے سے لگانا، چومنا، چاٹنا، سب کچھ ہے، لیکن غلط تعلیم دے کر کے اولاد کو جہنم پہنچا رہا ہے، یہ ظلم نہیں سمجھتا۔ آج ایک شوہر، ماں اپنے بچوں پر کیا ظلم کر رہی ہے؟ سب کچھ کر رہی ہے۔ بچہ بس پر جانے لگے تو بیٹے سنبھال کر کے چڑھنا، اسکول میں کسی سے لڑنا نہیں، اتنی ہمدردی، لیکن نماز کے وقت سویا پڑا جہنم میں جا رہا ہے، ماں اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اسی لیے آج ظلم کا دور ہے، یہ تو ظلم ہی ہے۔ رات بھر شوہر دوستوں کے ساتھ دوستی نبھائے اور بیوی بچوں کو گھر میں چھوڑ دے، ایک بیوی بچوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ سوچو ذرا سا، یہ ظلم نہیں ہے؟ ایک جوان بیٹا اپنے بوڑھے ماں باپ کو بیمار، طرح طرح کی پریشانیوں میں گھر چھوڑ دے، اسکوٹر لیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ صبح تک آوارگی کرے، کیا یہ بوڑھے ماں باپ پر ظلم نہیں ہے کہ بوڑھے باپ کو ایک گلاس پانی کی ضرورت پڑے تو بیچارہ بوڑھا اٹھ کے خود لے؟ یہ سارے مظالم پھر اس کے بعد آئیں جس کو آپ ظلم سمجھتے ہیں بھائیوں، آج ظلم کرتے ہیں، کسی پر زیادتی، ظلم، مال غصب کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ ظلم جو ہے، کہا جاتا ہے کہ ناؤ کشتی، کیا ہے،
پھول کا لا حول ولا قوت، کہتے ہیں نا کاغذ کی کشتی کبھی چلتی نہیں، اور پانی پر اگر کاغذ کی ناؤ چلاؤ، کشتی چلاؤ، چلے گی؟ ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں، سمجھ گئے نا؟ انسان کتنا بھی ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ شاعر نے کیا کہا؟ ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ یہ ظلم جو ہے قوموں کی ہلاکت و بربادی کا ذریعہ۔ آج ایک جانور کے لیے کتنے لوگوں کی جان لے لی جائے، جانور کے ساتھ رحم اور انسان کے ساتھ ظلم، یہ ظلم اللہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ نے قرآن پاک میں ضرور ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیف یقدس اللہ قوما، اس قوم کو اللہ کہاں سکون سے رہنے دے گا جس قوم کے لوگ دیکھتے ہیں کہ ظالم بڑا چھوٹے پر ظلم کر رہا ہے اور مظلوم کی کوئی حمایت کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے بچائے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یملی الظالم، اللہ ظالم کو تھوڑی سی ڈھیل تو دیتا ہے، لیکن جب کسی دن پکڑتا ہے تو ظالم گیا ہے باہر تو پلٹ کر کے بال بچوں تک واپس، پھر جسم کے کئی ٹکڑے بن چکے ہوتے ہیں وہی لاش ہی ملتی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ ظالم کا شر، اللہ ظلم سے بچائے۔ نمبر 4 میرے بھائیوں، نمبر 5 ذرا یاد رکھیے گا، بڑی عجیب سے بات ہے ہلاکت کی۔ وہ کیا ہے؟ کسی بھی حرام چیز کو ہیلے بہانے تعویل کر کے حلال کر لینا۔ ہے تو حرام، اللہ نے حرام کیا ہے، لیکن اس حرام چیز کو اپنے مفاد کے لیے کچھ اس کے غلط معنی بتا کر کے، تعویل کر کے، ہیلا بہانہ بنا کر کے، مجبوری ظاہر کر کے اس کو کیا کر لینا؟ حلال۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ، سورہ اعراف کے اندر بڑا پیارا واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل بدماشی کرتے تھے، بڑی بدماشی کرتے تھے، بڑی نافرمانی کیا، تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہارے اوپر سنیچر کے دن، سیٹرڈے کے دن مچھلی کا شکار حرام۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ حرام قرار دے دیا نا؟ چلو بھائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا؟ ان کا امتحان لینے کے لیے ہفتے ہی کے دن، سنیچر کے دن خوب مچھلیاں بڑی بڑی ایسی عالی شان مچھلیاں آ جاتی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور ہفتے کے دن نظر آتی، ہفتے کے بعد پھر نظر نہ آتی۔ کچھ دن تک تو صبر کیا، لیکن بعد میں کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اب انہوں نے مچھلی کو حلال کرنے کا بڑا ہیلا اور بہانہ۔ نمبر 1، اپنا جال گھر میں رکھنے کے بجائے ہفتے کے دن کہاں ڈال دیتے تھے؟ پانی میں۔ مچھلیاں آ گئی، اپنا کانٹا کہاں ڈال کے آ جاتے؟ پانی میں۔ اتوار کی صبح جا کر کے پکڑ لاتے اور ناشتے میں خوب بیگم فرائی کرتی اور زبردست مچھلی۔ اب کچھ لوگوں نے منع کیا، کہا بھائی اللہ نے شکار کرنا منع کیا ہے نا، میں نے ہم آج تو سنڈے ہے، ہم نے کہاں سیٹرڈے کو پکڑا ہے؟ جال اپنے گھر میں رکھنے کے بجائے میں دریا میں ڈال دیا، مچھلی کا اپنا کام تھا کہ پھنس جائے۔ دیکھا آج سود لینے کے لیے کتنے حلالے کیے جاتے ہیں، اور ایک حلالہ عورتوں کو ہوتا تھا غلط طلاق دے کر کے اب ڈنڈے پڑ رہے ہیں حکومت کے، سہ رہے ہو۔ حرام کو حلال اور حلال کو جس طریقے سے اللہ نے طلاق دینا حلال کیا، تم نے اس کو حرام قرار دیا، اور جو حرام تھا اس کو تم نے کیا کیا؟ حلالہ کے ذریعے حلال کیا۔ اب ڈنڈے برس رہے ہیں، اب ہم شور مچا رہے ہیں، ارے غلطی تو تم نے کیا، حکومت کو کیوں موقع ملا؟ یہ تمہاری مسلمان عورتیں کیوں جاتی ہیں تمہارے ظلم کی وجہ سے؟ کبھی کوئی مسلمان عورت کورٹ میں نہیں جاتی رہی،
क्यों? मियाँ बीवी समझौता करते थे। और आज मामला क्या है? शादी कर लिया, चला गया अमेरिका, और लड़की को यहां नहीं, इंडियन लड़की नहीं चाहिए, हमें यूएस की चाहिए। फिर नतीजा क्या निकला? ये भी तंग आकर के जाकर के महिला सम्मेलन में कहा, भाई अच्छा ठीक है, अब आएगा तो देखेंगे। आज 2,500 नौजवान इंडियन तकरीबन 3,000 नौजवान खलीज के सिर्फ एक मुल्क के अंदर इंडिया नहीं आ रहे हैं। क्यों? यहां उनके ऊपर तलाक का क्या है? केस है, डाउरी केस, पता नहीं क्या क्या है। ये सारी नौबतें क्यों आई? मा असाबकुम मिन मुसीबा, तुमने हराम को हलाल बनाया और हलाल को हराम को हलाल, बहुत बड़ा जुर्म है। फिर कुछ लोगों ने क्या किया, वो जिनकी जमीनें थी समुद्र के किनारे, कॉर्निश पर किनारे, उन्होंने वहीं एक खड्डा खोद दिया। खड्डा खोद करके छोटी सी नाली के जरिए कनेक्शन जोड़ दिया। अब पानी जब आता, मछलियां उसमें आती तो कहां चली जाती? और नीचे गड्ढा है, आ तो गई लेकिन जाने का रास्ता नहीं। सैटरडे को मछलियां आ गई और संडे को मिस्टर गए पकड़ के लाए। हाँ, सारा रेट किसका बढ़ गया? जिनकी जमीनें वहां थी। अब लोग मना करते, साहब मैं न मछली नहीं पकड़ा, हमने अपने जमीन में खड्डा खोदा है, वो मछलियां आ गई तो सुबह संडे को हम जाके पकड़ ले, मेरा क्या? देखो लोगों को मना करते रहे, मना किया लेकिन बाज न आए। एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने लोग थे इस कौम के, सिवाय मना करने वालों के, सुबह किसी की नहीं होती, सबके दरवाजे बंद है दोस्तों, सबके दरवाजे बंद, किसी का दरवाजा नहीं खुला है। लोगों को जो नेक लोग थे जो मना करते थे, आज इनका दरवाजा नहीं खुला, छतों पर दरवाजा पीटते हैं, कोई दरवाजा नहीं खोलता। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, बाकायदा लोग छतों पर चढ़ के देखे तो कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, सब एक दूसरे को पहचान रहे थे। माँ बंदरी बनी है, बाप बंदर बना है, बेटियां बंदर के बच्चे बनी, बच्चियां बने हैं। कहते हैं जब लोग जाए तो रो रहे थे, सबके आंख में आंसू, लेकिन न बात कर सकते हैं, देख रहे हैं कि हम लोग बंदर बने हैं। 3 दिन तक अल्लाह ने उनको इबरत के लिए बाकी रखा और फिर सबको मौत दे करके खत्म कर दिया। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फा, हमने उनको इबरत और नसीहत बना दिया सामने वालों के लिए और जो बाद में क़यामत तक आएगा उनके लिए भी। आगे बात समझ में? अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, ला तरतकिबू मरतकबतिल यहूद अन्नसारा, मेरे उम्मत के लोगों खबरदार, जो चीज हलाल है उसको हलाल ही रखना, जो हराम है उसको कभी हलाल नहीं बनाना। वो हरकतें ना करो जो बनी इसराइल ने किया था, वरना तुम्हें भी वही अदाब आ जाएगा जो बनी इसराइल को आया हुआ है। आज मेरे भाइयों बुरा ना लगे, एक इंसान अपनी बीवी से बेपर्दा कराना चाहता है तो कितनी तावीलें, कितनी दलील ढूंढ करके लाता है। हाँ, क्या ख्याल है? कितनी दलीलें ढूंढ के लाएंगे? क्यों? वो चाहते हैं कि बीवी पर्दा ना करे। समझ गए ना? कितनी तावीलें, कोई फला का फतवा, फला का फतवा, और कुछ नहीं। भाई दिल साफ हो, निगाह साफ हो तो पर्दे की क्या जरूरत है? देखो अपने इस जुमले से कितनी बड़ी गुस्ताखी तुमने किया। इसका मतलब हजरते आयशा को हुक्म हो रहा उमर से पर्दा करो, तो ना आयशा की दिल और निगाह साफ थी ना उमर की। इस आज 18वीं सदी, कौन सी सदी चल रही है? 15वीं सदी हिजरी के अंदर ये बेईमान पैदा हुआ, इसका दिल बड़ा साफ है। समझ गए ना? और पर्दा कब फाश होता है? जब बीवी ने किसी दिन व्हाट्सएप चेक कर लिया, तब पता चलता है कितना दिल साफ था बेईमान का। आई बात समझ में? आज एक हराम चीज को हलाल करने के लिए कितने बहाने, और एक फर्ज को छोड़ने के लिए कितनी झूठी तावीलें की जा रही हैं।
یہ ہلاکت کا، لا ترتکبوا مرتکبت الیہود والنصارى، یہودیوں نے جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانا شروع کیا تھا، یہ ایسی حرکت نہیں کرنا ورنہ تمہیں بھی ویسے اللہ ہلاک کرے گا جیسے قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے اعمال دیکھ۔ آج نمبر 6 میرے بھائیوں، بڑی عجیب سی بات ہے، یہی آخری چیز کے بعد ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ابو عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی عجیب سی چیز ہے دوستو، یاد رکھنا، عمل کرو، سمجھو، غیروں تک پہنچاؤ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان بین بزار کی حدیث، بزار اور طبرانی کی، ان بین یدی الساعۃ سنین خداعہ یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہ الامین ویتکلم فیہ الرویبضہ۔ اللہ اکبر، قیامت کے پہلے کئی سال تمہارے پاس بڑے دغا بازی کے آئیں گے۔ اللہ اکبر، سال سمجھتا 1 سال 2 سال 3 سال۔ ان بین یدی الساعۃ، قیامت سے پہلے چند سال بڑے خدا، دھوکہ باز، دغا باز، فریب کاروں کا آئے گا۔ اللہ اکبر، فریب کار سمجھتے ہو نا، نمبری فراڈی سمجھ لو قیامت سے پہلے۔ اور کتنا فراڈی اور کتنا دغا بازوں کا زمانہ ہوگا وہ ذرا سنیں۔ اللہ یصدق فیہ الکاذب، سبحان اللہ کے رسول نے سب کچھ یصدق فیہ۔ نمبر 1، اتنا فراڈ اور دغا بازی کا زمانہ ہوگا کہ یصدق فیہ الکاذب، نمبری جھوٹے اس زمانے میں بڑے تیز اور ترار سچے سمجھے جانے لگیں گے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ووٹ زیادہ کون لے جاتا ہے؟ ہاں، اور یہ بھی آج سارا کھیل کس کا ہے؟ میڈیا کا۔ ذرا سوچو، یصدق فیہ الکاذب، ذرا یاد رکھنا، اس فراڈی، فریب دہندہ، دغا بازوں کا جو زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے، اس میں نمبری جھوٹے ہی سب سے زیادہ تیز ترار اور سچے مانے جائیں گے۔ نمبر 2، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اور یہ شریف لوگ جو ہیں اس زمانے میں سب سے بڑا بیوقوف اور جھوٹے سمجھے جائیں گے۔ ارے یہ ملا لوگ کیا کام ہے، مسجد کا چندہ لے لے کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ارے یہ مدرسے والے مسجد کے نام پر چندہ کر کے دکان چلا۔ اللہ اکبر، کبھی سوچا جائے کہ اچھا آپ نے فلاں مسجد میں کتنا دیا؟ میں نہیں دیتا ایسے لوگوں کو، دیتا رہی، اعتراض سب سے پہلے وہ بے ایمان کرتا ہے۔ وہ دیکھا آپ نے کہ آج ہو رہا ہی نہیں ہو رہا بیٹے؟ یصدق فیہ، ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ایسے مجلس میں ہی، اسی شہر میں بیٹھے تھے، آتے کہ 5-7 ایک صاحب کریں گے، ارے کیا داڑھی موچھ صاف، نماز بھی نہیں پڑھے، یہاں آپ کے شہر میں بیٹھے کیا؟ ارے مولانا لوگوں کو بس چندہ اور چمڑے کی فکر لگی رہتی ہے، بس کیا چندہ اور چمڑا، ان کو امت کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے پاس چندہ اور چمڑا۔ کیا سمجھے؟ رمضان آ جائے تو چندہ اور بکری آ جائے تو بس، اس کے علاوہ مولیوں کوئی کا۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھا آپ نے علماء کو اس طرح سے سمجھنا؟ ان سے پوچھا جائے یہ جمعے کے دن نماز کون پڑھاتا ہے، امامت کون کرتا ہے، اذان کون دیتا ہے، تمہارے بچوں کو ٹیوشن کون پڑھاتا ہے، تمہارے بچوں کو حفظ کون کراتا ہے، تمہارے مدرسوں میں بچوں کو عالم کی تعلیم کون دیتا ہے، اور تم بیوی کو طلاق دے تو سدھارتا کون ہے؟ لیکن کچھ نہیں، یہ ایسا تھا۔ نمبر 3، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، ان دغا بازوں کے زمانے میں
جو امانت دار ہوگا وہی سب سے بڑا چور سمجھا جائے گا، اور جو چور ہوگا وہی سب سے بڑا امانت، پورے محلے کے لوگوں کا ماشاءاللہ مال بٹورے گا، پھر اس کے بعد مسجد میں چندے کے لیے تو 5 روپیہ نہیں، اور دغاباد میں یہ بزنس شروع کر رہا ہوں، یہ کہو کیا پوچھنا ہے، پھر دیکھیں بیوی کے دیور بھی بیچ کر کے دے دے۔ دیکھا آپ نے اللہ کے رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق۔ نمبر 3 یخون فیہ الامین، امانت داروں کو بے ایمان سمجھا جائے گا، اور نمبر 4 بے ایمانوں کو بڑا امانت دار اور صادق چالاک سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ ہیرا پھیری جو کرتا ہے مولوی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ آج جانتے ہیں واللہ آپ اپنی دکان پر بیٹھتے ہوں گے تو آج بینک کا لون لینے کے لیے کتنے، یہاں چلتا نہیں چلتا، کتنے آدمی چکر لگاتے رہتے گلیوں کے اندر، بھائی یہ نئی اسکیم نکلی ہے، یہ کر لیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، اسکیم یہاں تک کہ شادی کی بھی اسکیم چل رہی ہے، شادی کی بھی اسکیم، سمجھ گئے نا؟ ایک موبائل آپ کا ہے، موبائل کی بھی اسکیم آتی ہے، نہیں آتی ہے؟ یہ اسکیم، یہ اسکیم، یہ اسکیم، یہ دیکھا آپ، یہ سارا فراد، اتنی ساری چیزیں یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق ویخون فیہ الامین۔ پھر آگے اللہ فرادیوں کا زمانہ دیکھے، اس زمانے میں 5ویں چیز اور ہوگی، اللہ اس سے بھی بچائے ہم لوگوں کو۔ یہ سب ہلاکت والی باتیں چل رہی نا۔ وَيُتَكَلَّمُ فِيهِ الرُّؤَيْبَدَةُ، اور بڑے بڑے دینی مسائل، دینی معاملات اور بڑے بڑے فتاوے جو دینے لگے، کیا روایبدہ، کیا روایبدہ، را واو روائے یا واد اور دو چشمی ہاں، روایبدہ 5واں ہو گیا نا۔ یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق ویؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین۔ سب سے بڑا جھوٹا سب سے بڑا سچا بنایا جائے، اس کو عزت دی جائے گی، سب سے بڑا سچا اس کو جھوٹا، امانت دار کو چور اور چور کو امانت دار سمجھیں گے، لیکن کب؟ 2-4 سال کے بعد سمجھ، جب سب لوگ فراڈ ہو جاتا ہے تب۔ اتنے میں تو اتنی آپ نے واٹس ایپ پر تشہیر کر دی اس اسکیم کی، کیا پوچھو، معلوم پڑتا کوئی جنتی ہی آ کر کے حیدرآباد میں اسکیم چلا رہا ہے، ہاں؟ اور لوگ اس کو غنیمت سمجھتے ہیں، بڑی رحمت آ گئی اللہ کی، لیکن 2-4 سال کے بعد کھلتی ہے بات۔ اللہ آگے طرح سنو میرے بھائیوں، واللہ یہ سب اپنے نوجوانوں کو، ان کو ہم بھی اسی میں، کیا ہے بیٹے، کیا ہے؟ اللہ وَيَتَكَلَّمُ فِيهِ الرُّوَيْدَةُ، مسئلہ آ گیا، فتویٰ آ گیا، مسئلہ آ گیا، فتویٰ آ گیا، دین کا معاملہ آ گیا، تو اللہ اکبر، علماء تو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون سی بات کس وقت کی جائے۔ واللہ ہمارے ایک مولانا تھے، علماء کی بات دیکھو، علماء کی بات، ایک صاحب آئے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، ہمارے استاد الاساتذہ المحدث الکبیر الشیخ علامہ عبید اللہ الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس گئے، دیکھو تو کہنے لگے، ایسے دعوت و تبلیغ کا کچھ طریقہ ہم کو بتانے لگے، سکھلانے لگے، کچھ نصیحت کرنے لگے، کہنے لگے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس سے فساد ہو جاتا ہے، کسی چیز سے روک دے تو کیا ہو جاتا ہے، اس سے بڑا فساد ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آدمی کو خوب اچھی طرح سے سوچ لینا چاہیے کہ کون سا تیر چلائے کہ نشانے پر۔ یارو شکار کبھی کھیلنے کے لیے گئے، دیکھو کیسے، جب تک بالکل 100% یقین نہیں، فائر نہیں کرتے، وہ کیا کریں گے کرتے ہیں نا،
ارے بھائی دین کا میزائل چلانا ہے باطل پر تو اس کے بھی ذرا سا وقت دیکھو تھوڑا سا. کون سا بہتر وقت ہے, کون سا میزائل کامیاب ہے؟ ہاں اللہ اکبر. شیخ نے بتایا کتنی پیاری بات, اور میں بہت جگہ اس کو بتایا. کہتے ہیں جب میں آیا دہلی رحمانیہ کا شیخ الحدیث وقت کا امام عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمت اللہ علیہ, کہتے ہیں جب میں پہنچا دلی, سن 47 میں ختم ہو گیا مدرسہ, جب یہاں آ گیا میں اپنا اس کے کیا کہتے ہیں اپنا پڑھنے مبارک پور میں رہنے لگا, تو کہنے کہ ہمارے ہاں کا دستور تھا سمیع اللہ لمن حمدہ, تو لوگ کہتے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. جوش میں کسی نے کہہ دیا تو اتنے زور سے پڑھنا چاہیے کہ عرش الہی ہل جائے. یہ لوگوں میں مشہور تھا اپنے ہاں, اور پیر سے پیر ملانا ہو تو جب تک دروازے تک آدمی نہ پہنچا ملاتے جانا. کہا کہ ہم آئے تو میں نے لوگوں سے کہا بھائی ربنا لک الحمد حمدا کثیرا بہت پڑھنا, سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا پڑھو, اتنے ہی زور سے پڑھو کہ چھت نہ پھٹ جائے آسمان کی. کہتے میں نے نصیحت کی تو جتنے نمازی تھے پرانے, ارے اتنے بڑے بڑے مونا گزرے, تم کل کے لوٹے آئے, اور لوٹا سمجھتے نا پٹا, تمہارے آپ جس کو پٹا پٹا تمہاری زبان پٹا کہتے ہیں, ارے کل کے پٹے کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے مونا آئے تھے, آج تک کسی نے کل کے پٹے تم کو سمجھ میں آ گئی بات. کہا ایک نے میری بات نہیں سنی. کہا کہ میں سوچا اللہ اس غلط چیز کو مٹائے کیسے, دیکھو سوچتا ہے عالم, خوب سوچا تو کہتے ہیں کہ چلو ایک عملی دعوت, ایک قلم کی دعوت ہے, ایک زبان کی دعوت ہے, ایک دعوت کیا ہے بیٹے اپنے عمل کی. کہتے ہیں اب میں کوشش کرتا کہ ایک دن امام کے پیچھے کھڑے ہو, امامت نہیں کرتا, امام آگے بڑھایا کسی کو, جب وہ کہتا سمیع اللہ لمن حمدہ سب لوگ خوب زور سے کہتے, اور میں کہتا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. کہتے یہ دائیں بالے والا دیکھتا یار ہم لوگ اتنا زور سے کہتے ہیں اور دنیا کا اتنا بڑا عالم اتنے آہستہ سے, ان کے اندر اب خلبری. کہا آپ دوسرے دن یہاں نہیں کھڑا ہوتا, دوسری جگہ کھڑے ہوتا جہاں دوسرے دو نئے ہوں. کہا وہاں اب سب لوگ زور سے, اور میں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا اللہ اکبر. پھر کہتے پوری مسجد بدل کے جگہ, تو ہم سے کہنے کے ظفر دیکھو جتنے لوگ تو سب سدھر گئے, لیکن ہم سے بڑے 3 بوڑھے ہیں آج تک نہیں سدھرے ہو. سمجھ گئے نا, ان بوڑھوں کی نگاہ میں ابھی میں پٹا ہی ہوں. عجیب سے بات ہے, ذرا دیکھو. کہنے کا مطلب کہ عالم جو ہوتا ہے شیخ الحدیث محدث کبار علماء ہم لوگوں کی طرح نہیں ہوتے. وہ کسی چیز کو کس فتوے کو کب دیا جائے, کس برائی پر کس کو تنقید کی جائے, سامنے والے کو کیسے سمجھایا جائے, علماء بہت ہی زیادہ بہتر جاتے. لیکن ایک فرادیوں کا جو وقت ہوگا یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق, یہ جو زمانہ آئے گا جہاں سارا فراڈ ہوگا دین کے نام پر بھی, ویتکلم فیہ الرؤیبدہ, جو چالو قسم کے لوگ ہوں گے جن کے پاس کوئی علم نہیں, کوئی معلومات نہیں, نہ قرآن کا نہ حدیث کا, بس ایک شوق آیا ہوگا, وہ کھڑے ہو کر کے دینی بڑے بڑے مسائل پر گفتگو اور فتویٰ بازی کرنے لگیں گے. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو کتاب اللہ سنت رسول کی دعوت دینے والا بنائے. ہم نے پہلی چیز جو بتائی تھی بیٹے یاد رکھو, ساری قومیں کیوں ہلاک ہوئی, دعوت کا کام تھا, لیکن وہ دعوت نہیں تھی جو اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے اصلاح کے لیے بھیجتا ہے. آج ضرورت ہے اس منہج کو, اس جماعت کے طریقے کو, اس نبی کے اسوے کو اپنانے کے لیے. اسی لیے اللہ نے کیا بیان فرمایا, اے نبی آپ اعلان کر دیں کل ہذہ سبیلی, یہی میرا طریقہ ہے,
میرا اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں، اسی طریقے سے ہم لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کے مطلب کا مطلب ہے دوستو، دعوت میں بھی ہم آزاد نہیں، جسے آج بہت سارے لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ سنا ہوگا کسی نے کہا، کیا کہا بھئی توحید کی کیا ضرورت ہے، اللہ کہا نا، توحید کی کیا ضرورت ہے، اللہ ایسی نہیں، ہادہی سبیلی، آپ لوگ دعوت کے کام میں رہیں اور ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھیں کہ جو اللہ کے نبی کا طریقہ دعوت کا ہے، صحابہ کا ہے، سلف کا ہے، منہج ہے کتاب و سنت پر چلنے والوں کا، اس کا طریقہ اپنائیں۔ نمبر 2، ہم نے کیا کہا، دعوت تو دی جا رہی ہے لیکن اصلاح نہیں ہوتی، کیوں؟ چونکہ خیر کی دعوت نہیں ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک ایسی جماعت، ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو کس کی طرف بلائے، خیر۔ اور خیر کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت، دعوتیں تو بہت ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو داعی بنائے، دعوت دینے والا بنے کس کے، کتاب اللہ، سنت رسول جو خیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ پھر کبھی اور موقع پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔